اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا 28واں روزہ ہے اور انشاءاللہ رات میں 29ویں شب ہوگی جو کہ طاق رات ہے، لیلۃ المبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کرے کہ ہم آج رات شب قدر کو تلاش کرنے والوں میں سے ہو انشاءاللہ۔ آج کی قرآن کریم کی رہنمائی بخاری شریف کی حدیث نمبر 5027 کے ساتھ۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ دعائے حاجت ترمذی کی حدیث نمبر 479، اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ بردبار اور بزرگ ہستی ہے، اللہ پاک ہے، وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے۔ اللہ، میں آپ سے آپ کی رحمت کا سوال کرتی ہوں، آپ کی بخشش کا سامان اور ہر حصے میں نیکی اور سلامتی طلب کرتی ہوں۔ اللہ، ہر گناہ سے جو مجھ سے ہوا، اللہ میرا کوئی گناہ میرے اعمال نامے میں نہ چھوڑیے گا اور مجھے بخش دیجیے گا، میری ہر پریشانی کو دور کر دیجیے گا، میری کوئی حاجت جو آپ کی نزدیک پسندیدہ ہو اسے پوری کر دیجیے گا۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والوں میں رحم کرنے والے۔ تسبیحات نماز کے اندر ہم پڑھتے ہیں نا، جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، جب ہم رکوع سے سر اٹھاتے ہیں تو سمیع اللہ لمن حمیدہ سن لی اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی جس نے اس کی تعریف کی۔ ایک شخص نے پیچھے سے کہا، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، بخاری شریف کی 799 نمبر حدیث۔ اے ہمارے رب، آپ کے لیے تعریف ہے، تعریف بہت پاکیزہ ہے، بابرکت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا کہ وہ ان کلمات کو لکھنے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جانا چاہتے تھے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی نماز ختم کرتے تو 3 بار یہ فرماتے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور اس کے بعد یہ پڑھتے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکتا ذی الجلال والاکرام۔ یا اللہ، میں آپ سے پناہ طلب کرتی ہوں، یا الہی تو سلام ہے، تیری ہی طرف سلامتی ہے، اے ذی الجلال والاکرام تو بڑا ہی بابرکت ہے۔ نماز میں خشوع خضوع کے لیے جب ہم بار بار پڑھ رہے ہیں تو اب تو مجھے بھی شرم آتی ہے، مجھے اپنے آپ سے حیا آتی ہے، اللہ سے حیا آتی ہے، فرشتوں سے حیا آتی ہے کہ کیا میری نماز جو میں پڑھتی ہوں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہی ہے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ جیسی بھی نمازیں ہیں آپ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے اور ہمیں خشوع و خضوع عطا فرمائیے۔ ہمیں معلوم ہے کہ کیا کرنا ہے، پچھلی باتوں کو نہیں دہرانا، دوسروں کے بارے میں نہیں سوچنا، کوئی ڈیزائن کے بارے میں نہیں سوچنا، کپڑوں کو بار بار ہلانا نہیں ہے، جمائیاں نہیں لینی، ہاتھ پاؤں ادھر ادھر نہیں ہلانے، اور اسی طرح کی تمام چیزیں نا۔ تو یہی بات ہے کہ یہ سوچنا ہے کہ اے اللہ، میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، با ادب کھڑے ہو جائیں، چھپ کے کھڑے ہوں، سجدے میں بھی اللہ کے حاضر ناظر ہونے کا تصور کریں اور اپنی ذہنی اور قلبی کیفیت کو کنٹرول کریں۔ اسی طرح انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد بھی فرمائیں گے۔ دیکھیں، ہم یہ پہلے بھی بات کرتے ہیں کہ جب ہم دنیا میں اگر ہمارے پاس تھوڑا سا بھی کوئی رتبے عہدے والا شخص آ جائے، چاہے وہ ہمارے ادارے کا ہو، چاہے وہ سرکاری ہو یا غیر سرکاری ہو، کوئی پرائیویٹ ادارے کا ہو، ہماری حالت ہی تباہ ہوئی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ چیز صحیح ہو، وہ چیز صحیح ہو، کوئی غلطی نہ ہو جائے، کوئی کمی نہ رہ جائے۔ لیکن دراصل سوچنے کی کیا بات ہے، جو خالق حقیقی ہے، جس کے مخلوق ہیں، اور ہم اس کے سامنے جب جاتے ہیں یا ان کے بتائے ہوئے احکامات اور تعلیمات کو جب پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ میں اللہ سے دعا کروں گی کہ اللہ نماز میں خشوع عطا کیجیے اور اللہ اپنا عاجز بندہ بنا لیجیے۔
اخلاق حسنہ میں آج ہم سیکھ رہے ہیں کہ کون سی اخلاقی برائی ہے جس کو ہم نے نکالنے کی انشاءاللہ کوشش کرنی ہے. غیظ و غضب. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں سورہ رحمان کے اندر؟ ایمان والوں کی، مسلمانوں کی کیا تعریف کرتے ہیں؟ ایک کوالٹی جس کی ہم ابھی بات کر رہے ہیں، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اور وہ اپنے غصے کو دبا لیتے ہیں. سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں. تو دراصل دیکھیں سوچنے کی کیا بات ہے، فطری طور پہ کچھ لوگوں کو غصہ زیادہ آتا ہے، کچھ لوگوں کو کم آتا ہے. اب اس کی بحث میں ہم نہیں پڑھ رہے، ٹھیک ہے، کہ اگر کسی کو زیادہ آتا ہے تو کیوں آتا ہے. اس وقت جو ہمیں سوچنا ہے نا وہ یہ سوچنا ہے، اور میں آپ کو ایک بات یہ سمجھانا بھی چاہ رہی ہوں کہ ایسا نہیں ہوتا کہ نا غصہ کسی میں بالکل نہیں ہوتا یا کم ہوتا ہے یا زیادہ ہوتا ہے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنی ہے، یعنی ایفرٹ کرنا ہے کہ اس کو کنٹرول کریں اور معاف کر دیں، اللہ کے لیے معاف کر دیں انشاءاللہ. انفاق فی سبیل اللہ کے لیے ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کروں گی. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ اہل قبور سے گرمی کو ختم کرتا ہے، اور مومن قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے تلے ہوگا. یہ طبرانی کی 286/17 نمبر کی حدیث ہے. تو انشاءاللہ ہم نے آج بھی ضرور کچھ نہ کچھ صدقہ کرنا ہے، یہ سوچ کر کہ اللہ تو میری قبر سے گرمی کو دور کر دیجیے. اللہ تعالیٰ جو ہمارے پیارے، ہمارے مرحومین اس دنیا سے کوچ کر گئے، اس دار فانی سے کوچ کر عالم برزخ میں چلے گئے، یعنی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو گیا جہاں وہ قبر میں ہے. اللہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان سے قبر کے عذاب کو دور کر دیجئے، ہر قسم کے ٹارچر کو اللہ ان سے دور کر دیجئے. اللہ ان کی قبروں کو کشادہ کر دیجئے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دیجئے. اللہ ہم بھی جب اس دار فانی سے کوچ کریں تو ہم سے عالم برزخ کے عذاب کو دور رکھیے گا اور جہنم سے بھی ہمیں دور رکھیے گا. اللہ ہم اس ایلیجیبلٹی کرائٹیریا پر پورے اتر جائیں جو ہم باتیں کرتے ہیں. اللہ میں آپ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتی ہوں. تو آج کا کیا پرومس ہے، ہم اپنے آپ سے کیا وعدہ کر رہے ہیں؟ ایک تو دعائے حاجت، بہت خوبصورت دعا ہے، یہ آپ جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں، جب چاہیں پڑھ سکتی ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ اچھی طرح وضو کر کے 2 نفل پڑھیں اور اس کے بعد یہ دعا پڑھ کے اس کا ترجمہ پڑھیں تو پھر انشاءاللہ وہ حاجت آپ کی اللہ تعالیٰ ضرور جو ہے نا وہ قبول کریں گے اور آپ کی دعا کو بھی سنیں گے. کم از کم میں نے ہی تو دعائے حاجت اسی طرح ہی مجھے یاد ہوئی تھی کہ جب میں روزانہ اس کو پڑھتی تھی تو وہ چند دنوں میں وہ بھی یاد ہو جاتی ہے اور اس کا ترجمہ بھی یاد ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ ہم مل کر ایسی کوششیں کریں گے. اور دعا استخارہ کی بھی یہی ہے. دعا استخارہ کا تو یہ ہے کہ اگر اس کو بھی آپ کو بک مارک یا جہاں سے آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں یا جو چیز پڑھتے ہیں وہاں پہ اگر آپ رکھ لینا اس دعا کو، کارڈز بھی ایزیلی اویلیبل ہوتے ہیں، جو ادارے کام کر رہے ہیں وہاں پہ دعاؤں کے کارڈ بھی ایزیلی اویلیبل ہوتے ہیں، وہاں آپ رکھ لیں تو آپ اس کو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ وہ چند دنوں میں یاد ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائیں اور ہماری دعاؤں کو قبول کریں. آمین ثم آمین. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.